بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں قاری فدا الرحمان، اسلامیات ٹیچر، لرنر اسکول کوٹلدو۔ آج کلاس 10th کے حوالے سے اسلامیات کے 3 پارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹ حصہ قرآن پر مشتمل ہے اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ احادیث پر مشتمل ہے۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے پارٹ نمبر 2 کی جو احادیث پر جو میرا پارٹ مشتمل ہے اس کی فرسٹ حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو پہلی حدیث آپ کے سامنے میں نے لکھی ہے، اس کا پہلے ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے جو پوائنٹ ہوں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، الصلاۃ عماد الدین۔ الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، عماد الدین دین کا ستون ہے۔ عماد ستون کو کہا جاتا ہے، دین کا ستون ہے۔ ومن اقامہا، اور جس شخص نے اقامہا قائم کیا اس نماز کو۔ اس ہاتھ میر کا مد جو ہے الصلاۃ کی طرف جاری ہے یہ، تو اس کا معنی ہوگا اور جس شخص نے قائم کیا اس نماز کو، فقط اقام الدین، پس تحقیق قائم کیا اس نے دین کو۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس شخص نے ہدمہ کا معنی ہوتا ہے گرا دیا، اور جس شخص نے گرا دیا اس نماز کو، فقد ہدم الدین، پس تحقیق گرا دیا اس نے دین کو۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا حدیث نمبر 1 کی آپ کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 7 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلے ارکان کی تعریف آپ سمجھیں گے کہ ارکان کی تعریف کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کا معنی ہوتا ہے ستون، رکن کا معنی ہوتا ہے ستون۔ جس طرح ایک عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح دین کی عمارت بھی نماز کے بغیر بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر الصلاۃ کا لفظ ذکر کیا ہے۔ تو الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز۔ تو ارکان کی تعریف آپ نے سمجھ لی ہے، ارکان رکن کی جمع ہے۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ دین اسلام کے ارکان میں سے کون سا رکن ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو آنا چاہیے کہ نماز دین اسلام کے ارکان میں سے دوسرا اہم رکن ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، پہلے آپ کو میں نے بتایا ہے ارکان ہیں کتنے۔ بعض اسٹوڈنٹ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ دین اسلام کے ارکان ہیں کتنے اور کون کون سے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ ہے، کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن روزہ، اور چوتھا رکن زکوٰۃ، اور 5واں رکن جو ہے وہ حج ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نماز جو ہے یہ دین اسلام کے ارکان میں سے دوسرا اہم رکن ہے، یہ آپ ذہن رکھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ الصلاۃ کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے الصلاۃ کا لفظ پڑھا ہے۔ الصلاۃ کے کتنے معنی آتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، الصلاۃ کے 3 معنی آتی ہیں۔ نمبر 1 کسی سمت کی طرف رخ کرنا، اور نمبر 2 قریب ہونا، اور نمبر 3 دعا کرنا۔ تو یہ 3 معنی الصلاۃ کے اس لیے ہیں۔ اس الصلاۃ کو، الصلاۃ کا معنی قریب ہونا بھی آتا ہے، وہ اس لیے آتا ہے کہ جب بھی ایک انسان وضو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے جب آتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے۔ نماز خود دعا ہے کہ جب ایک انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر یہ ارکان ادا کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً اللہ پاک سے وہ اپنے دل کی خواہشات کو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی خواہشات کا اظہار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے کہ نماز خود دعا ہے۔ اور تیسرا
اس کا معنی آپ کو میں نے بتایا ہے کسی سمت کی طرف رخ کرنا۔ جب بھی ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے پہلے قبلہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، اس لیے اس کا معنی یہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی سمت کی طرف رخ کرنا، یعنی کسی سمت کا مطلب ایک خانہ کعبہ کی طرف انسان جب رخ کرتا ہے تو گویا وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو اس کے 3 معنی آتے ہیں، اور اسی حدیث کے اندر جو الصلاۃ کا لفظ ہے، اس حدیث کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم اللہ پاک سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، وبالصبر، صبر کے ذریعے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر جب اس نماز کے ارکان کو جب پورا کرتا ہے تو گویا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ پاک سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو شخص صبر کرتا ہے، کسی مصیبت پر، کسی تکلیف پر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ پاک سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ تو یہ 2 چیزیں اس لیے اہم ہیں کہ ان 2 چیزوں کے ذریعے سے انسان اللہ پاک سے مدد طلب کر سکتا ہے۔ اسی حدیث کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو جو شخص نماز ادا کرتا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اپنے اس نماز کے رکن کو جب پورا کرتا ہے تو گویا وہ برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے، گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی اس کی وضاحت فرما دی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور 5واں پوائنٹ اسی حدیث کے حوالے سے ہے کہ اہل جنت کا اہل جہنمیوں سے سوال۔ جنتی لوگ جب جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو پہنچنے کے بعد جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے اور کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز اس جہنم میں لے آئی، یعنی جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے؟ تو جہنمی کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، یہی جہنمی کہیں گے، قالوا کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو جہنمیوں کا جہنم میں آنے کا سبب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ دنیا کے اندر نماز قائم نہیں کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ مسکینوں کو، غرباء کو، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ان 2 چیزوں کے سبب اللہ پاک ان کو جہنم کے اندر ان کو داخل کر دیا ہے۔ تو اہل جنت کا اہل جہنمیوں سے سوال، یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ اس حدیث کا جو 6واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت پر 5 جملے لکھیں۔ یہ بعض کا سوال آ جاتا ہے کہ نماز کی اہمیت پر 5 جملے تحریر کریں، تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ پہلا اس کا جملہ آپ یاد رکھیں گے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 2، نماز مومن کی معراج ہے۔ نمبر 3، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نمبر 4، نماز کفر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی ایک چیز ہے۔ اور 5واں پوائنٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسا نور ہے کہ جو اس کو ادا کر لیتا ہے اللہ پاک
کا اس کے درمیان تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 جملے ہیں نماز کی اہمیت پر، وہ آپ یاد رکھیں گے۔ یہ اس حدیث کا جو 7واں پوائنٹ ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کے دن اللہ رب العزت جو اپنے بندے سے پہلا سوال کریں گے وہ پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا کہ نماز آپ نے دنیا کے اندر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ پہلا سوال اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر نماز کے متعلق ہوگا۔ تو یہ 7 پوائنٹ آپ کے ہو چکے ہیں۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے اسلامیات کلاس 10 کا جو دوسرا پارٹ ہے جو احادیث پر مشتمل ہے، ان میں سے پہلی حدیث آج آپ کے سامنے آپ کو میں نے بتائی ہے، اس کے پوائنٹ بھی آپ کو میں نے بتا دیے ہیں۔ نیکسٹ جو حدیث ہوگی اسی پارٹ نمبر 2 کی دوسری حدیث اگلے لیکچر کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو بیٹا، السلام علیکم۔